علماء بیٹھے ہیں، یہ تعزیہ شریف ہے کربلا شریف کا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اس کو اگر کوئی ناجائز حرام ثابت کرے، حرام کہے، 11 لاکھ کا انعام ہے اگر کسی اماں مولوی کی دم میں ہو ثابت کر دے کہ یہ حرام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فیصلہ فتاوی رضویہ سے ہوگا۔ رسول پر نقفروز علماء کرام، حاضرین اجلاس، خواتین، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض اور معروض کروں۔ بولیے سننا چاہتے ہیں آپ؟ اور اسی کے اندر 10 سے 15 منٹ ملنگ مولا علی ڈائریکٹ انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ، مولا کائنات کی بارگاہ سے انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا، دونوں عالم کے مالک و مختار، اس نبی کی بارگاہ میں جس کے لیے کسی زمانے میں عاشق نے زبان کھولی تھی، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید فیضاداری، آنچ خوبہ ہمادارند، یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ سبحان اللہ۔ کہیں سے آواز آ رہی تھی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ کسی عاشق نے قلم کو چلایا تو پیغام دیا، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی جیسے عاشق نے، یہ عاشقوں کا معاملہ ہے، اور یہ آج کے دنیا ہم مولویوں کے خلاف نہیں، پیر کے خلاف نہیں، خانقاہ کے خلاف نہیں، گدا نشینی کے خلاف نہیں، مدرسے کے خلاف نہیں، سن لیجئے، لیکن ہم ہاسپٹل کے خلاف نہیں، ہم اس ڈاکٹر ہاسپٹل کے خلاف ہیں جو پیسہ لے کے قوم کو مارے۔ بے شک۔ ہم مدرسے کے خلاف نہیں ہے، مدرسے کا مطلب ہے انہیں جانا، انہیں مانا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ ہم پیروں کے خلاف نہیں، پیروں کا مطلب ہے انہیں جانا، انہیں مانا۔ بے شک۔ ہم مولانا کے خلاف نہیں، مطلب ہے انہیں جانا، انہیں مانا۔ لیکن افسوس یہ ہے اس وقت پیر آئے تھے پتہ مدینے کا بتانے کے لیے، لیکن اب جس پیر کو دیکھو الا ماشاءاللہ، مرید کو دیکھو تو وہ یہی کہہ رہا ہے، پیر کو جانا، پیر کو مانا، پیر کو جانا، پیر کو مانا، پیر کو جانا، پیر کو مانا، پیر کو جانا، پیر کو مانا۔ تو حشمتیوں نے آواز دی، آؤ، مدرسہ کا مسلک یہ نہیں ہے، مسلک ہے انہیں جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلط ہو تو ہاتھ پکڑ لو۔ بے شک حق ہے۔ مولانا غلام معین الدین صاحب اللہ تشریف لائے، جب ان کی تقریر کا اعلان ہوا یہ تھے نہیں۔ سنیے، مولانا قاری جاوید صاحب بھی ہیں، اور معصوم ملت کا قطب زمن کا فیض لے کر آنے والے، اس لیے اس علاقے کے اندر اگر جلسہ ہو اور معصوم ملت کا ذکر نہ ہو تو کوئی مطلب نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قطب زمن کا ذکر نہ ہو، ان کا فیض لے کر بیٹھے ہیں حضرت العلامہ، حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مجھ سے بیشتر آپ نے حضرت علامہ قاری عبدالصمد صاحب اللہ کی تقریر سنی، اور مجھ سے پہلے حضرت علامہ قاری مفتی عبدالرحمن صاحب اللہ کا عمدہ بیان سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم
मौलाना के खिलाफ नहीं, पीर के खिलाफ नहीं, खानका के खिलाफ नहीं, मुरीदी के खिलाफ नहीं, मदरसे के खिलाफ नहीं। सुनो, हमने नहीं, हमारे दादा ने लाखों मुरीद करा दिए लोगों के। बेशक बेशक। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्रूफ दे दूंगा। गुजरात जाओ तो बुला बुला के मुरीद कराया, मालेगांव तो मुरीद, अहमदाबाद तो मुरीद, काठियावाड़ तो मुरीद, महाराष्ट्र तो मुरीद, रंगून तो मुरीद, बर्मा तो मुरीद, गोंडा बस्ती तो मुरीद। बेशक। सुभान हम मुरीदी के लिए नहीं मरते हैं। वो और होंगे जो मुरीदों से दलाली लेते हैं, हम दलाली नहीं लेते, हम करबला का हुस्नी पैगाम देते हैं। बेशक हक है, बेशक। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे वालिद मौजूद हैं, इन्होंने, मैंने देखा, और यहाँ पर लोग बैठे हैं, उन्होंने भी देखा। ये वो बातें नहीं है जो झूठी हैं, बल्कि एक नहीं सैकड़ों गवाह इस पीर के मुरीद कराए, उस पीर के मुरीद कराए, उस पीर के मुरीद कराए। तब ये था कि हुसैनी बन जाए, वहाबी से दूर हो जाए। बेशक हक है, बेशक। लेकिन फिर आओ, मेरे बिरादर अकबर और मैंने कितने पीरों के मुरीद कराए। बेशक। क्यों? दीन बच जाए। लेकिन जब हमने देखा पीरा मुरीदी के नाम पे गुरु बन रहे हैं, पीरा मुरीदी के नाम पर बंटधार चल रहा है, पीरा मुरीदी के पाप निर्गम नगरी चल रही है, पीरा मुरीदी के नाम पे सियासत चल रही है, मुरीद हो गए, रुमाल डाल दिया, अब तुम वहाबी से मिलो लेकिन जन्नत में जा रहे हो। उठाओ ये रुमाल डालने से जन्नत नहीं मिलेगी। बेशक हक है। हशमती भी सुन ले। ये दीन वो है जिस पर ये जवान अपने नवासे मुस्तफा अपनी जानों को कुर्बान कर गए हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। सुनो, रुमाल डालने से जन्नत नहीं मिलेगी, रुमाल पकड़ने से जन्नत नहीं मिलेगी। ये तो बोरा राफजियों में एक फिरका था। हाँ, जन्नत में कहाँ जाओगे, लाओ पैसे लाओ, यहाँ भेज देंगे। माअज़ल्लाह। हाँ, कौन सी जन्नत चाहिए, अच्छा और पैसे दे दो, यहाँ भेज देंगे। माअज़ल्लाह। सुनो, गद्दों पे बैठकर जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अपने वक्त का पाए का वली है। सुभान। आखिरी वक्त है, मुरीद आए तो फरमा रहे हैं, दुआ करो कि मौला खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह। यहाँ क्या है, रुमाल डाला पकड़ो, बोले जन्नती। जन्नत कब मिलेगी? जन्नत वो है, आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत कारी सलाहुद्दीन साहब बैठे हैं, ये मौलाना हजरत क्या नाम है बताइए, भूल जाता हूँ आपका, महबूब साहब हशमती, और ये इस्माइल हशमती साहब, मौलाना हामिद साहब तल्ला हशमती, ये कुंडा से चल के प्रतापगढ़ से आए हैं। ये हमारे माशाल्लाह शहजाद साहब कारी, ये पिपरा माहिम से मासूमी पैगाम लेकर आए हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शाहजहांपुर से भी फैजान यहाँ बरत रहा है, ये फिरोजाबाद से भी माशाल्लाह आगरा के लोग भी दिख रहे हैं। ये क्या है, कहाँ खोले हैं के सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह 28 तारीख को आपको अक्टूबर के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर उमड़ते हुए सैलाब के अंदर इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचना होगा और ऐलान करोगे, हम जिएंगे भी हुसैनी और मरेंगे भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे
नबी हमारा, साहिब कौसर, नबी हमारा। हैदरी, शहर शहर गली गली। उम्दतुल मुदर्रिसीन, जामे माकुलात व मनकुलात, सोहबत याफ्ता सरकारे शेर हिंदुस्तान व हुजूर मुशाहिद मिल्लत सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रियाज हैदर हनफी साहब किबला तशरीफ लाए। सुन लीजिए, हम मदरसों के खिलाफ नहीं, हम पीरों के खिलाफ नहीं, हम खानकाहों के खिलाफ नहीं, हम उस पीरा मुरीदी के खिलाफ हैं जो अत्तार जैसे अत्तार ने की। उसने कहा अल्लाह का सलाम लिया सत्तार को आ रहा है, हुजूर सलाम पहुंचाने जा रहे हैं, मदनी फूल पेशाब पैखाना मनी मजी मादल्ला, वो लिखता है मादल्ला, सुम्मा मादल्ला के गौसे पाक के बराबर में रियाज बैठा हुआ है मादल्ला। पीर खामोश, मुरीद खामोश। अरे भाई बोलिए, हमारे पीर को नहीं कहा है। वो निकलता है खौरा से। ये देखो, दिखाना चाहता हूं, आज अजमत मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मजहर आला हजरत ये वो है जिस पर रसूल की अता है, बेशक, जिस पर अली की अता है। बेशक, ये सहाबा करने वाले, बरेली शरीफ के करीब से उठने वाला और मौलवी कहता है सहाबा से जिना बलात्कार हो गया, सहाबा से खताएं हो गई, सहाबा से गलतियां हो गई। पीर खामोश, मुरीद खामोश। बोलो, कौन निकला इस मार्के के अंदर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आया सिद्दीक की सदाकत के लिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन निकला अदल फारूकी के लिए? सुभान अल्लाह। ये करबला का काफिला निकला, बेशक, हक है, हुसैनी काफिला। बेशक, उलमा बैठे हैं, ये ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं, इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो, साबित कर दे कि ये हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैसला फतावा रज़विया से होगा। नारे तकबीर, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, मुस्तफा के नूर है, फातिमा के दिल का चैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हुसैनी ताज़िए बंद करा था। पीरों के ताज़िए रखने वालों, पूछो कोंडा बस्ती के लोग मौजूद हैं, तुम्हारे लोग? तुम नहीं, तुम्हारे बाप दादा भी करबला से जुड़े रहे। बेशक, इस कोंडा बस्ती के अतराफ नहीं, बल्कि पीलीभीत के अंदर भी एक जमीन है जो करबला के नाम से मौसूम है, और उसको मौसूम करने वाले अहले सुन्नत। बेशक, कोई शिया नहीं। बरेली शरीफ के अंदर एक जमीन और मुहर्रम के अंदर ताजिया रखने वाले मुझे मिले, जो सब सुन्नी सहाबा के और अहले बैत के गुलाम हैं। बेशक, हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख कुछ हजार गांव हैं, 4 लाख गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। कुछ गांवों में ताजिया रखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई, यदि सब मसलक आला हजरत से बाहर हो गए तो दाखिल कौन बचा?
سبحان اللہ بے شک لیکن ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ وہابیت کا حملہ شرع پر نہیں ہے، وہابیت کا حملہ یہ ہے کہ ہم کربلا کی یاد مٹا دیں تو ہم ان کو تبلیغی بنا دیں۔ معاذ اللہ الحمدللہ رافضیت کا رد بھی حشمتی کر رہے ہیں، بے شک لیکن حنفی صاحب آج کے مولوی یا حسین کہو تو بولے رافضی، معاذ اللہ واہ 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 واہ، اور جنہ کو کہیں سنی، معاذ اللہ جس نے ایک پارسی لڑکی سے نکاح کیا معاذ اللہ اور اس کا رافضی اور شیعہ ہونا تشت ازبام ہے، بے شک لیکن کئی مولوی ملے نہیں وہ تو سنی ہے۔ معاذ اللہ واہ 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 واہ، سن لو الحمدللہ الحمدللہ، حشمتیوں نے بتا دیا ہے کہ ہم اہل بیت والے صحابہ پر آ جائے گی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن آؤ جب کربلا پہ حملہ ہوا صحابہ پہ تو یہ اہل بیت کے غلام نکلے، بے شک یہ تعزیہ تو یہ ہو گیا، اور ایک تعزیہ ہے ڈھول تاشے باجے کے ساتھ جی جو اصل سے ہٹ کر جی مروجہ، جبکہ میں تو کہوں گا اب مروجہ میں بھی تقسیم کرنا پڑے گی کہ کہاں کا رائج ہے۔ جی۔ پیلی بھیت کا مروجہ بھی سبحان اللہ کوئی کلام نہیں، سبحان اللہ لکھنؤ میں سنیوں نے رکھا اس میں کوئی کلام نہیں، سبحان۔ پپرا ماہی میں رکھا اس میں کوئی کلام نہیں، ایم پی میں رکھا اس میں کوئی کلام نہیں، کرناٹک میں رکھا اس میں کوئی کلام نہیں، مہاراشٹر میں رکھا اس میں کوئی کلام نہیں، گجرات میں حشمتیوں نے رکھا اس میں کوئی کلام نہیں، سب اصل ہے، بے شک سب یہی رکھا۔ بے شک اب رہا وہ تو اس کے لیے بھی ہم فیصلہ فتاوی رضویہ سے کرتے ہیں سبحان اللہ کہ حضور کیا کہیں، یہ لوگ افعال ناجائز کرتے ہیں، یہ حضور ہے کون؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ بدعت عملی ہے، ان کو ان وہابیوں دیوبندیوں سے کیا نسبت جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں، کسی بزرگ کی گستاخی نہیں کرتے، کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں، آئیں براہ جہالت و نادانی افعال ناجائز کو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ ضروریات دین کے بالائے سر ضروریات اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے۔ تین مور احمد رضا فاضل بریلوی نے کی، وہ لوگ مسلمان بھی ہیں، نمبر دوسری مہر سنی بھی ہیں، نمبر تیسری مہر احمد رضا کے عقیدے کے مطابق ہے۔ عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عظمت مظہر اعلی حضرت فیضان حضور شیر ہندوستان سبحان غلط ہوں تو بتاؤ، جو مسلک احمد رضا کا ہے وہی ہم کہہ رہے ہیں، بے شک اس کے لیے یہ مسلک اور اس کے لیے یہ مسلک، ہائے 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 یہ موقع الحمدللہ ہم، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں ڈھول کا مسئلہ بھی اٹھا تھا، مفتی عبد الرحمان صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، مفتی ریاض حنفی صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہیں، بتائیے کیا اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا کہ فسق فی العقیدہ فسق فی العمل سے بدرجہ بڑھتا ہے؟ جی بے شک کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ نہیں لکھا کہ حضور کچھ لوگ اعمال کی شناعت سے نفرت کا دعویٰ ادعا کرتے ہیں کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں اگر اعمال کی شناعت سے ایک درجہ نفرت ہوگی تو اس کو مرتدین گستاخ رسول سے کروڑ درجہ نفرت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہ ہے کہ نہیں؟ بولیے جی بے شک کیا فتاوی رضویہ میں یہ نہیں ہے
کہ زانی شرابی سود خور کے بعد کھانا خلاف اولا اور گستاخ رسول کے بعد کھانا حرام؟ بے شک. بولو. ایک فتویٰ اعلی حضرت کا، اگر اعلی حضرت کا نام لیے بنا سنا دیا جائے تو بڑے بڑے لوگ کودنے لگیں گے. کیا بول دیا، کیا بول دیا؟ ابے ہم نے وہی بولا ہے جو احمد رضا نے بول دیا ہے. بے شک حق ہے. ایک فتویٰ اعلی حضرت کا ہے، یہ فرماتے ہیں امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی کی کتاب کا پڑھنا بلاత్కాر سے بدتر ہے. بے شک. ایک آدمی بلاత్కాر کر کے آ رہا ہے، زنا کر کے آ رہا ہے، اور ایک آدمی امام الوہابیہ کی کتاب تقویۃ الایمان پڑھ کے آ رہا ہے. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تقویۃ الایمان پڑھ کے آ رہا ہے وہ اس سے بدتر ہے. بے شک حق ہے. بے شک. فرمایا وہ غلط ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اس سے ایمان جانے کا خطرہ نہیں. اس سے اگر عام آدمی پڑھ لے گا اس کا ایمان چلا جائے گا. بے شک. یہ ہے برابر دیا میں جی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. جی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک مولوی نے کہا کہ دیوبندی کے ساتھ کھانے سے کوئی پلیٹ میں وہابیت پور آئے گی، معاذ اللہ. کوئی دیوبندی ہو جائے گا معاذ اللہ. یا کافر ہو جائے گا، تو اس پر الزاماً جواب دیا گیا بھیا ڈھول بجاؤ ایک محرم سے، کیا ڈھول بجانے سے کوئی کافر ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ فاسق ہوگا. اور اگر اعلان کی نیت سے بجاؤ گے تو فاسق بھی نہیں ہوگا، رخصت ہے اعلان کے لیے. اتنا کہا گیا. بے شک. جی. لیکن اس گستاخ رسول کے ساتھ بیٹھنے والوں کی اجازت دینے والوں کے لیے کوئی کھڑا نہیں. جی. بے شک. ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مرتد کے ساتھ کھانا نص سے ثابت نہیں ہے کہ وہ غلط ہے؟ جی. لیکن ڈھول بجاؤ اس پہ ثابت کرنا پڑے گا، تمہیں تقسیم کرنا پڑے گی کہ حرام اگر ناجائز ہے تو کن بنیاد پر ہے، کن وجوہ کی بنیاد پر فقہا نے اس کو منع کیا. جی. اور کن وجوہات کی بنیاد پر فقہا نے رخصت دی. بے شک. پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن جو بندیوں کا میٹر آیا خاموش رہے، ڈھول پہ ایسے چلائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو نفرت جو بندیوں وہابیوں سے دلانا چاہیے تھی وہ آج کے صلح کلی مولویوں نے ڈھول باجے سے دلا دی. جی. بے شک. میں چیلنج ثابت کروں گا، جو شدت ادھر ہونا چاہیے وہ شدت ادھر کر دی. جی. بے شک. اور جو نرمی ادھر کی تھی وہ نرمی ادھر کر دی. ہے. بے شک حق ہے. بلا دیا احمد رضا کے مسلک کو. معاذ اللہ. ارے دنیا ہی دیکھ لو، بارڈر پہ کون ہوتا ہے؟ دیکھتے ہو، مل جائے مار دینا، کوئی نہیں. لیکن اندر پولیس ہے، فلاں جواری فلاں شرابی، کبھی نیتا نے فون کر دیا، کبھی کسی نے فون کیا، کبھی جیل میں جا کے 2 مہینے بعد چلا آیا. جی. بولو ہے کہ نہیں؟ جی. لیکن دیش کا غدار جو بچانے جائے گا وہ بھی اندر کر دیا جائے گا. جی. بے شک. ایک ہے اعمال بد اعمالی اور ایک ہے اللہ و رسول سے غداری. غداروں کا حکم الگ ہے اور بد اعمالوں کا معاملہ الگ ہے. بے شک حق ہے. یہ بتا دیا اگر یہ صحیح نہیں. جی. بد اعمال، جب بد اعمالوں پہ اعلیٰ حضرت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے گنہگار کون، مجھ سے شفیع ہے کون. جب بد اعمالوں پہ آئے ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے خطا میں نہ کی. جب بد اعمالوں پہ آئے کرتے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن لیا، تم پہ کرو رو درود. جب بد اعمالوں پہ آئے تو کہتے ہیں گرچہ ہیں بے حد قصور، یا رسول اللہ تم ہو عفو غفور، بخش دو جرم و خطا.
पे करोड़ों दो। जब बदामालो पे आए तो आला हजरत फरमाते हैं डर था केसिया की सजा अब होगी या रोज़े जजा दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। जब बदामालो पे आए तो उस्तादे ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं वो बेशुमार जुर्म वो बेअदब गुनाह सुभान अल्लाह। वो बेशुमार जुर्म वो बेअदब गुनाह कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनहगार की तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जब नजर गई अल्लाह रसूल के गद्दार पर खाना हराम पीना हराम सलाम हराम मुसाफा हराम नमाज हराम शिरकत हराम मर जाए तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत हराम बकरीबे को बेशक सुभान अल्लाह सुभान जी बेशक पलट दिया। अब उसी पलटे हुए को हशमतियों ने पलट दिया। वाह 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 जवाब दे बेशक हशमतियों ने दिया। अब चिल्ला रहे हैं लेकिन दलीलें नहीं हैं। जी भाई ओझड़ी खोर कहना आसान है जी लेकिन आओ बिदाया से दलील लाना आसान नहीं है जी निहाया लाना आसान नहीं है दुरर से पेश करना आसान नहीं है गुरर लाना आसान नहीं है फतुल कदीर लाना आसान नहीं है। ये तो कह दिया ये तो देवबंदियों का तरीका था जी कि जब आला हजरत दलाई दे तो कहें कब्र पूजने वाले मजार पे सजदा करने वाले मजार को खुदा समझने वाले वो देवबंदी रविश तुम अपनाए हुए हो। हम किसी को गाली नहीं देते न हम किसी पीर के खिलाफ हैं न किसी खानका के खिलाफ हैं। हम उस ताकत के खिलाफ हैं जो कौम का पैसा तो ले रहा है और कौम को मार रहा है। हमारा एक नजरिया है हमारा कदम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत और मजहब आला हजरत के तरीके पे है। बेशक सुन लो तुम्हारा घमंड था कि हशमतियत को खत्म कर देंगे जी लेकिन बेटा हशमतियत दूसरों को खत्म कर रहे हैं। हशमती खत्म होने वाले नहीं है। क्यों साये गौसुल वरा है। है कौन है गौसे आजम मौला अली के शहजादे। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उठाओ शेर पेश सुन्नत। ये गोंडा बस्ती में खाली मुनाजरे नहीं किए हैं रांदेर तशरीफ ले गए। रांदेर के अंदर आपने जब तकरीरें फरमाई 1 लाख रुपए का इनाम उसने कहा था कमरे के अंदर सेठ ने कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे आप हमारे देवबंदी मौलवियों का रद्द ना करें। ये कब की बात है? ये आज से तकरीबन 100 साल पहले। बेशक और उसने कहा 500 रुपए महाना आपको और 500 आपके दोनों पीरजादों मुफ्ती आजम हिंद और शहजादे आला हजरत अल्लामा हामिद रज़ा साहब क़िबला को 500 रुपए मैं देता रहूंगा। बस आप हमारा किताबों दिखा के रद्द ना। लेकिन शेर पेश सुन्नत ने उस 1 लाख की कट्टी पर लात मार के बताया तू मेरा ईमान खरीदने आया है। वही रांदेर है उस फतेह जावी के बाद ये सिर्फ दलाल मौलवियों की दलाली से नहीं ख्वाजा दाना की दरगाह पर एक जम्मे खफीर उलमाए अहले सुन्नत ने एक आवाज में कहा इस जमाने में शेर पेश सुन्नत कोई अगर है तो अल्लामा हशमत अली खान लखनवी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हल्द्वानी का मुनाजरा याद होगा बरेली शरीफ से करीब में हल्द्वानी पीलीभीत शरीफ से 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर नैनीताल के करीब
لیکن بریلی شریف شہر کے اندر شیر بیش سنت نے 3 مناظرے کیے ہیں. سبحان اللہ. ایک مناظرہ آریوں سے کیا, ایک مناظرہ دیوبندیوں نے جب سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رنگون میں تھے تو انہوں نے کہا 4 مقدمے شیر بیش سنت پہ مانڈلا کے اندر کیے تھے. کتنے کیے تھے؟ یا تو ایک میں حلقہ خراب ہو جائے گی. بے شک. وہاں کے قاضی صاحب کا بیان ہے, میں نے حضرت سے کہا حضور, تو حضرت نے فرمایا قاضی صاحب گھبراؤ مت, غوث پاک مددگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رنگون کی سرزمین پر مظہر اعلیٰ حضرت گئے ہیں تو دیوبندیت چھا چکی تھی, لیکن مظہر اعلیٰ حضرت نے پہلے دورے میں 26 لگاتار جلسے فرمائے رنگون کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب 26 تقریریں ہوئی تو روڈوں پہ نعرے لگ رہے تھے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, جس گلی میں جاؤ تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو مانڈلے کا ایک وقت حضرت سے ملنے آیا, سبحان مانڈلے سے وقت حضرت سے ملنے آیا, سبحان اللہ. کہ حضور اس سرزمین پر تو آپ نے گلاب کے پھولوں کی مہک مہکا دی ہے, مانڈلے میں وہاں بھی تقجہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, مانڈلا کی دعوت قبول فرمائیں. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے مانڈلے کی دعوت قبول فرمائی, سبحان اللہ اور مانڈلا تشریف لے گئے. سبحان اللہ. مانڈلے کے اندر تقریریں فرمائی, 4 مقدمے ہوئے. آؤ, احسان ہے کہ وہ مانڈلا رنگون گجرات میں جانے والا اسی کونڈا بستی والوں پر احسان کیا کہ بیل گاڑی سے تمہارے گاؤں میں آیا ہے. بے شک حق ہے. اس زمانے میں مانڈلا ترقی پر تھا, اس زمانے میں رنگون میں ترقی تھی. سب سے ترقی یافتہ پردیش گجرات تھا. بے شک. ایسی اس زمانے میں تھے, گاڑیاں تھی, لیکن اعلیٰ حضرت کا مظہر مانڈلا سے تمہارے گاؤں دھن کا پور مناظرہ کرنے آیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور ڈوکم بھاؤ پور والوں پوچھو ہمارے باپ دادا سے, بھاؤ پور پورا دیوبندی ہوتا. بے اس شک. دیوبندیت سے تو نکالنے والا اگر کوئی آیا ہے تو مظہر اعلیٰ ہے. بے شک حق ہے. سبحان وہاں اللہ. حضرت کا مدرسہ ہے, مہدیہ موڑ کے اندر الجامعۃ الحشمتیہ. بازار پاک میں مناظرہ کرنے اگر آیا ہے تو مظہر اعلیٰ حضرت کی ساتھ آئی. بے شک حق ہے. اٹھاؤ سنے کی جگہ دیکھو, اٹھاؤ اسد اللہ نگر مہوا پا کر دیکھو. یہ کوئی ایک گاؤں کا پیر نہیں تھا, یہ گاؤں کا مولوی نہیں تھے کہ گاؤں میں پڑھایا اور وہیں رہے. کیا احسان کیا. یہ وہ تھا لاہور میں اس کی تقریر کی گونج گونج رہی تھی. بے شک. سبحان اللہ. یہ وہ تھا ملتان کی وادیوں کے اندر حضرت شریف الدین یحییٰ منگلی زکریا ملتانی کی وادی کے اندر جس کی تقریر کی گونج گونج رہی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ تھا جھیلم کی وادی میں مناظرہ کرنے کے لیے کام پہنچا ہے, رضا کا شیر پہنچا. بے شک حق ہے. آؤ, لیکن کونڈا بستی والوں تمہارے پاس پیسے نہ تھے, باپ دادا کے پاس. جی. میں نے پڑھا ہے اور میں نے کونڈا بستی کے لوگوں سے سنا کہ 3-3 گھنٹے بیل گاڑی پہ سفر فرمایا. اللہ. 5-5 گھنٹے بیل گاڑی, 40-42 ڈگری ٹیمپریچر, اور اس بیل گاڑی پہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. اس بیل گاڑی پہ اوراد و وظائف ادا کیے جا رہے ہیں. وہ ساتھی مجاہد وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے, وہ عالم مظہر اعلیٰ حضرت کا, وہ عالم مظہر اعلیٰ حضرت کا. اے مظہر
تیری عظمت پہ قربان، تیرے مسلک پہ قربان، تیری عقیدت پہ قربان، تیرے شان پہ قربان، تیری اولاد پہ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مانڈلا پہنچے عبد الرحمان صاحب اللہ، تو مانڈلا کے اندر اس کے رسول کا پرچم لگا دیا. ہائے سبحان اللہ. 4 مقدمے دیوبندیوں نے کر دیے. غوث اعظم کی کرامت دیکھیے، کربلا والوں کی عنایت دیکھیے. ہائی کورٹ مانڈلا سے 4 مقدمے کے اندر فتح و یابی عطا ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہی مانڈلا جہاں دیوبندیت پنپ رہی تھی، جلوس فتح نکلا ہے. ایک روایت میں آیا ہے 1 لاکھ آدمی جشن جلوس فتح میں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رنگون کے اندر عید الفطر کی نماز ادا کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ کھچائی نہیں ہے، یہ جھوٹی کرامتیں نہیں ہیں، یہ اس کے سنا اس نے اس چور کی کتاب سے نقل کیا ہے، چور سے نقل کیا ہے. آؤ ادھر آؤ پیارے ہنر، سبحان اللہ. تو تیر آزما ہم جگر آزما. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی رنگوں دیوبندیت کا جو مرکز تھا، اب رانی باغ کے اندر حضرت نے اعلان کر دیا سنی الگ عید الفطر کی نماز رانی باغ کے میدان میں ادا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. لوگ سوچنے لگے کہ حضور یہاں اتنے سنی نہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا. اب رانی باغ کی سڑکوں پر اعلان ہو رہا ہے. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، عید الفطر کی نماز رانی باغ کے اندر صبح 10 بجے ادا کی جائے گی، جس کی امامت سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر پیش سنت امام المناظرین فرمائیں گے. اب رانی باغ والے بتا رہے ہیں، رنگون کے جو گواہ تھے وہ بتا رہے ہیں. لوگوں نے جب یہ سنا 8 بجے رانی باغ کھل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. 80,000 سنیوں کی عقیدہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا مظہر امامت کر رہا. سبحان اللہ. آؤ معصوم ملت ایسے نہیں بن گئے. ہائے 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 ہائے. ایک اولاد ہوتی ہے پوت، جی. ایک سپوت، ایک کپوت. پوت وہ ہے جو والد نے چھوڑا اس کو برقرار رکھے. سبحان اللہ. کپوت وہ ہے جو والد بنا کے گیا اس کو برباد کر دے. اور سپوت وہ ہے جو والد دے کے گیا اس کو بجائے کم ہونے کے بڑھا دے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. معصوم ملت بیٹا یہ کپوت اولادوں میں علی کے لاڈلوں میں ہے کہ انہوں نے وہ خدمات انجام دی ہے. مر جاؤ گے ان کی عظمت نہیں سمجھ پائے. چیلنج ہے. اب دوسرا سفر رنگون میں میں تقریر سمیٹ رہا ہوں، بس 10 منٹ میں تیاری کر لیجیے، حضرت کا بیان شروع ہوگا. اور آپ کی بھی خوش قسمت ہے کہ سرکار سنابیل ملت غوث پاک اور مولا علی مشکل کشا کے دربار میں بیٹھ کر آپ سے کچھ منٹ 10-15 منٹ خطاب فرمائے. سبحان اللہ. یہ کمبخت کہتے تھے حضور کو علم، حضور کو علم، حضور کو علم، حضور کو یہ پتا یہ پتا یہ پتا. ابے دیکھ دنیا کا علم دیکھ کہ کربلا میں بیٹھ کر اترولا میں خطاب کر دے. دنیا کی طاقت کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے، جب ٹچ ہو جائے بتا دیجیے گا مجھے بس. اب مظہر اعلیٰ حضرت رنگون کے اندر ہیں. کم و بیش 3 مہینے ہو چکے. کتنے ہو گئے؟ لکھنؤ سے خط جاتا ہے آپ کے والد صاحب اللہ انتقال فرما چکے ہیں. جواب لکھا جا رہا ہے فقیر سنیت کے کاموں میں مصروف ہے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کچھ وصیتیں فرمائیں یہاں ان کو دفن کر دیا جائے. وہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت. اب بریلی شریف میں دیکھیے، یہ
मजहर आला हजरत फासले बरेलवी ने नानपारा में भी मुनाजरा हुआ, संभल के अंदर, मुरादाबाद संभल के अंदर अगर सुन्नियत बची है तो मजहर आला हजरत की उसके अंदर बहुत बड़ी कुर्बानी है। हक है। उन्नाव के अंदर मुनाजरा फरमाया, अहमदाबाद गुजरात में मुनाजरा किया, बिहार के लोग हैं, गया में मुनाजरा किया बिहार के अंदर। उठाओ मुजफ्फरपुर और पटना के दौरे देखो। जब मैं हजरत की बाइजत के अंदर बंगाल के दौरे पे था तो दार्जिलिंग के करीब में जब गया, हजरत कायद नबी साहब कहाँ जा रहे हैं? हाँ रुक लीजिए। तो एक कच्चा मकान मुझे दिखाया, कहा हजरत को हमने इस मकान के अंदर कयाम करवाया था। 2 दिन के लिए हजरत तशरीफ ले गए या 3 दिन, कमोबेश 35 या 30 दिन उन इलाके के गांव में जाकर के रद्दे वहाबिया पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, अब ये बरेली शरीफ के अंदर 3 मुनाजरे मजहर आला हजरत ने किए हैं, और ये मुनाजरे ये कोई आजकल के मौलवी नहीं थे। एक मुनाजरे के अंदर उसने कहा, मौलाना आप कहते हैं नबी को भी इल्मे गैब, हुजूर को भी, खुदा को भी इल्मे गैब, तो अल्लाह की सिफत गैरुल्लाह में आपने साबित कर दी तो मुश्रिक है, शिर्क करने वाला मुशरिक। लेकिन दलाइल इल्मी नहीं थे, इल्जामी जवाब का भी जवाब ना था जो आम फहम आदमी समझ जाए। फरमाया ये बता खुदा जिंदा है कि मुर्दा? बोला खुदा जिंदा। फरमाया ये बता तू जिंदा है कि मुर्दा? बोला मैं भी जिंदा। हजरत ने फरमाया सबसे बड़ा मुशरिक तो तू है, अल्लाह भी जिंदा और तू भी जिंदा, अल्लाह की जिंदगी अपने अंदर साबित कर रहा है। सुभान अल्लाह। बोला नहीं मैं मुर्दा, खुदा जिंदा। तो हजरत ने फरमाया जिंदों की महफिल है, इसको ले जाओ कब्रिस्तान या शमशान घाट। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया सुन, खुदा भी जिंदा, बंदा भी जिंदा, खुदा की जिंदगी जाती है, बंदे की जिंदगी अदाई है, खुदा को भी है, नबी को भी है, खुदा का है जाती है, नबी का है अदाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पे